آج ایک مرتبہ پھر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں ایک قرآنی قصے کے ساتھ۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر مختلف قصوں کو ذکر فرمایا ہے، لیکن آج کا جو قصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن قصہ قرار دیا ہے۔ یہ قصہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کا اور پھر اس خواب کی ایک تعبیر کا۔ جناب یوسف علیہ السلام جو کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوں بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ترجمہ قرآن، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو کہ میں دیکھتا ہوں انہیں، وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب جناب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کے حضور بیان کیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اس خواب کو مزید کسی کے آگے بیان نہ کرنا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی بات کو مانتے ہوئے اس واقعے، اس خواب کو مزید کسی کے آگے بیان نہیں فرمایا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی بیٹے تھے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام کی جانب یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ تھی، آپ بہت زیادہ ان سے پیار فرماتے۔ دیگر جو بھائی تھے جناب یوسف علیہ السلام، وہ بھی چاہتے تھے کہ والد محترم ہماری طرف توجہ کریں، ہماری طرف جو ہے تو نظر رحمت فرمائیں۔ بھائیوں نے ایک دن یہ پلان بنایا، یہ مشورہ کیا کہ ہم جناب یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے اپنے ساتھ لے جائیں اور پھر ان کی شہادت کا قصہ اپنے والد کے سامنے جھوٹے طور پر پیش کریں۔ لہذا بھائیوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ شہر کی طرف لے جائیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام، آپ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بھیڑیا جو کہ جناب یوسف علیہ السلام پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس خواب کے پیش نظر یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے بیٹے یا یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لہٰذا بیٹوں کے بہت اصرار کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اجازت دی کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ اب بھائیوں نے راستے میں جناب یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں اتار دیا اور خود ان کی ایک قمیض کو لے کر اس پر خون لگا کر باپ کے پاس آئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اے بابا جان، آپ نے جس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا، آپ جس بات سے ڈر رہے تھے، ہوا وہی۔ راستے میں ایک بھیڑیے نے جناب یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ لیکن جناب یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین نہ ہوا اور آپ اس بات کو ماننے پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ بطور ثبوت بھائیوں نے اس قمیض کو پیش کیا جو جناب یوسف علیہ السلام کی تھی۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کے فراق میں، آپ کی جدائی میں غمگین ہو گئے اور رونے لگے۔ وہاں دوسری طرف جناب یوسف علیہ السلام جو کہ کنویں میں تھے، ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے پانی حاصل کرنے کی غرض سے جب ڈول کو کنویں میں پھینکا تو جناب یوسف علیہ السلام کو پایا۔ اب ان کی کم عمری تھی، ان کو کنویں سے نکالا گیا۔ اس قافلے نے جا کر جناب یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک بڑے خاندان میں ان کو فروخت کر دیا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام اس خاندان میں پرورش پانے لگے، یہاں تک کہ پرورش پاتے پاتے آپ ایک نوجوان ہو گئے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کے حسن میں گرفتار ہو جاتا۔ اب جس گھر میں آپ پرورش پا رہے تھے، جس مرد کی پرورش میں تھے آپ، اس کی بیوی آپ کے حسن پر فدا ہو گئی اور غلط نیت کے ساتھ آپ کے آگے بڑھی۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے اس سے راہ فرار اختیار کی۔ اب اسی اثناء میں کہ جناب یوسف علیہ السلام آگے کی طرف بھاگتے ہیں اور وہ عورت پیچھے پیچھے ان کے آتی ہے، تو وہ اس عورت کا مرد اچانک گھر میں آتا ہے اور اس تمام معاملے کو دیکھ کر تشویش میں پڑ جاتا ہے۔ اب وہ عورت اچانک اپنا مدعا بدلتے ہوئے، اپنے الفاظ بدلتے ہوئے
جناب یوسف علیہ السلام پر یہ الزام عائد کرتی ہے کہ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی نیت رکھتے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام اس چیز سے پریشان ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے ایک ایسا بچہ جو کہ گود میں تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، ایسے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ بچہ بول اٹھا کہ اگر جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک آگے سے پھٹی ہو تو پھر یہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے، اور دیکھا جائے اگر یہ قمیض پیچھے کی جانب سے پھٹی ہو تو پھر جناب یوسف علیہ السلام اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ مجھے ان عورتوں کے فتنے سے بچا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول یوں فرمایا کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام جیل میں آتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے دو قیدی موجود ہوتے ہیں۔ وہ دو قیدی وہاں پر ایک خواب دیکھتے ہیں اور وہ اپنا خواب جناب یوسف علیہ السلام کو بیان کر دیتے ہیں۔ ایک خواب کی تعبیر کرتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فلاں، تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، جبکہ دوسرے کا خواب سننے کے بعد تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے بادشاہ کا ساقی بنے گا، ان کا مشیر بنے گا، ان کا وزیر خاص بنے گا۔ اب وہ جو دوسرا بندہ تھا جس کو کہا کہ تو ساقی بنے گا، تو مشیر خاص بنے گا، جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جب تو وزیر خاص مشیر خاص بن جائے اپنے بادشاہ کا تو اپنے بادشاہ کے آگے میری بات ضرور کرنا۔ کچھ وقت کے بعد ان دونوں کی خوابوں کی تعبیر ویسی ہی ہوئی جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر فرمائی تھی۔ ایک کو سولی چڑھا دیا گیا اور دوسرا بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا۔ جو مشیر خاص بنا اس کو جناب یوسف علیہ السلام کی یہ بات یاد نہ رہی جو جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے وقت کہی تھی کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر وہاں کرنا۔ کچھ وقت گزرا کہ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ خواب میں 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 کمزور گائیں ہیں۔ کچھ گائیں کچھ گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اب پریشان ہو کر اٹھا تو اس نے اپنے اس مشیر خاص کو اپنا یہ خواب سنایا۔ اس مشیر خاص نے کہا کہ بادشاہ میں جب جیل میں تھا، قید خانے میں تھا، تو وہاں ایک قیدی تھا جس سے میں نے اپنا خواب بیان کیا تو اس نے اس کی تعبیر بتائی اور وہ تعبیر حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، لہٰذا تو اپنا خواب اس نوجوان کو بتا۔ بادشاہ کے حکم پر جناب یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر بادشاہ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنا خواب بیان کرتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ، ان قریب تیری سلطنت پر، تیری رعایا پر قحط سالی آنے والی ہے۔ چنانچہ کچھ وقت گزرا، جناب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر کے لحاظ سے وہ تعبیر سچی ثابت ہوئی اور وہاں مصر میں قحط سالی ہو گئی۔ بادشاہ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر سچی ثابت ہوئی تو وہ جان گیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں، یہ کوئی خاص انسان ہے۔ تو اس بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عزیز مصر بنایا اور غلے پر جو ہے تو آپ کو ذمہ داری دے دی۔ اب جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور بادشاہت کی اس گدی پر بیٹھ گئے۔ اب یہ قحط جو ہے تو کنعان جہاں کے جناب یوسف علیہ السلام کی خاندان والے، آپ کے والدین اور آپ کے دیگر بھائی رہتے تھے، یہ قحط وہاں تک پہنچ گیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے کچھ بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور عزیز مصر سے کچھ غلہ لے کر آؤ تاکہ کچھ دن گسر بسر ہو سکے۔ اب کچھ بھائی آتے ہیں، جب وہ دربار میں داخل ہوتے ہیں تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن وہ بھائی کیونکہ آپ کو کم عمری میں چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں وہ نہیں پہچانتے۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو کچھ غلہ دے کر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کو اگلی بار ساتھ لے کر آنا۔ جب وہ بھائی واپس آتے ہیں غلہ لے کر، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب جناب یوسف علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اب تم چلے جاؤ، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ دیگر بھائی واپس آتے ہیں، والد کے سامنے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ تمام ماجرا رکھتے ہیں کہ عزیز مصر نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور آنے کی اجازت نہیں دی۔
याकूब अलैहिस्सलाम चूंकि पहले ही जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में गमगीन थे, अब साथ ही साथ दूसरे बेटे का गम भी आपको मिला, मजीद आप गमगीन हो गए। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा कि जाओ और मेरे बेटे यामीन को लेकर आओ, और साथ ही साथ तुम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी तलाश करो, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। अब भाई दोबारा दरबार में आते हैं अपने भाई के मुतालबे के लिए, तो उस वक्त जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस राज को अफशा करते हैं, जाहिर करते हैं कि ए मेरे भाइयों, ये मेरा छोटा भाई यामीन है और मैं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ। भाई जब ये मंजर देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जाहो जलालत अता फरमाई, बादशाहत अता फरमाई, तो अपने किए पर शर्मिंदा होकर भाई से मुआफ़ी, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुआफ़ी तलब करते हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों को मुआफ़ करते हुए ये पूछते हैं कि बताओ मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे वालिदैन कैसे हैं, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम कैसे हैं। अब भाई कहते हैं कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम तो आपके फिराक में रो रो कर इस कदर आंसू बहा रहे हैं कि उनके आंसू बहाने से उनकी बिनाई खत्म हो चुकी है, लिहाजा वो नाबीना हो चुके हैं। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को हुक्म देते हैं कि ये मेरी कमीज है, इसको ले जाओ और जाकर मेरे वालिद के चेहरे पर डालो। तुम जैसे ही इस चेहरे पर डालोगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको बिनाई दोबारा अता फरमा देगा, और साथ ही मेरे खानदान को मेरे इस दरबार में लेकर आओ। भाई उस कमीज को लेकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं। अब रास्ते में ही होते हैं कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस होती है, तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने दीगर बेटों के सामने इस बात का इजहार करते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आती है। बेटे कहते हैं कि बाप, अब तो वो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लिहाजा अब भी आप उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। लिहाजा कुछ वक्त के बाद वो दीगर भाई उस कमीज को लाते हैं और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की चेहरे पर डालते हैं। क्यों ही वो कमीज चेहरे पर आती है, अल्लाह तबारक व तआला आपको बिसारत अता फरमा देता है। अब इसके बाद वालिदैन और ये तमाम भाई जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में जाते हैं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को अपने तख्त पर बिठाते हैं। वालिदैन और भाई जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस जाहो जलालत को देखकर आपके सामने सजदा रेज हो जाते हैं, और ये सजदा ताज़ीमी होता है। लिहाजा आपका वो ख्वाब जो आपने कम उम्री में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजदा कर रहा है, उसकी ताबीर इस सूरत में हुई कि 11 भाई और आपके वालिदैन ने आपको सजदा किया। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े से हमें जो चंद बातें मालूम होती हैं, पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना चाहिए। दूसरी बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे रहना चाहिए, उस पर तवक्कल करते रहना चाहिए, क्योंकि इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला जो ज़ात है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। लिहाजा वही इज्जतों का मालिक है, वही जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है, वही जिसे चाहता है जिल्लत अता फरमाता है। तो लिहाजा इतने मामलात के बावजूद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जतें लिखी हुई थी, तो अल्लाह ने आपको ऐसी इज्जतें अता फरमाई कि आपके 11 भाई और आपके वालिदैन आपके सामने सजदे ताज़ीमी में गिर गए। दूसरी बात यहाँ जो हमें मालूम होती है वो अकीदे के हवाले से है कि देखें, आज के दौर में कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, अल्लाह के सिवा अल्लाह के अंबिया कोई मदद नहीं कर सकते, औलिया कोई मदद नहीं कर सकते। तो यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जिसको आपसे निस्बत हुई, वो भी मुश्किल कुशा बन गई। कैसे मुश्किल कुशा बनी कि वो कमीज जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर आती है, तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की खोई हुई जो बिसारत थी, बिनाई थी, वो वापस लौट आती है। ये तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज का हाल था। हमारे आका अलैहिस्सलाम के कुर्ते का क्या हाल होगा, आपके उस कमीज मुबारक का क्या हाल होगा, इसकी भी एक नज़ीर हमें सही मुस्लिम शरीफ में मिलती है। इमाम मुस्लिम ये हदीस से पाक लेकर आए कि जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विसाल ज़हरी के बाद आपका एक कुर्ता आपके पास था। जब सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दुनिया से पर्दा करती हैं, तो वो कुर्ता आपकी बहन अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास आता है। अब अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप फरमाती है कि इस कुर्ते से हमें फ़ायदा क्या हासिल होता। आप फरमाती है कि हम इस कुर्ते को गुस्ल देते और इस कुर्ते का जो बचा हुआ पानी होता उसे हम अहले मदीना के मरीजों के लिए बतौर शिफा इस्तेमाल करते हैं। जब कोई बीमार हो जाता तो हम इस कुर्ते से जो पानी निकला होता
اس کے کرتے سے جو پانی لگا ہوتا اس پانی کو مریضوں کو پلاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کی وجہ سے اور اس کرتے کی وجہ سے ان مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو لہٰذا جو اللہ کے مقبولین بندے ہوتے ہیں، انبیاء، صالحین، اولیاء، ان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت رکھی ہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جن چیزوں کو ان سے نسبت ہو جائے وہ بھی مشکل کشائی کرنے والے ہوتے ہیں، حاجت روائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ان قصوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔